موت سے بالکل پاک، موت سے بالکل پاک صاف ذات جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہے. سمجھا؟ اسی لیے بلکہ ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ یہ جو ہم لوگ اللہ والوں کے لیے کہتے ہیں، انبیاء اولیاء کے لیے کہ وہ زندہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے موت نہیں ہے. موت اللہ کے علاوہ سب کے لیے ہے، انبیاء اولیاء کے لیے بھی ہے. ہاں، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اولیاء موت کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرماتے ہیں. موت ان کو بھی آتی ہے. موت سے بالکل پاک ذات جو ہے وہ کس کی ذات ہے؟ سب بولو، اللہ کی. بلکہ اسی لیے ہم لوگ مسلمان لوگ کسی کو کتنا ہی مانتے ہو کسی کو، لیکن عبادت صرف اللہ کی. عبادت، پوجا، پرستش کس کی کرتے ہیں؟ سب بولو، اللہ کی. نہ کسی نبی کو پوچھتے ہیں، نہ کسی ولی کو پوچھتے ہیں. ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو اپنا آقا مانتے ہیں، مرشد مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، مقتدی مانتے ہیں، اپنے سر کا تاج مانتے ہیں. مگر ہم عبادت، ہم اعلان کرے جا رہے ہیں پورن پور کی سرزمین پر کہ ہم سنی لوگ کسی کی عبادت نہیں کرتے. عبادت ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر قصداً سوچے گا بھی تب بھی کافر ہو جائے گا. اتنا نازک مسئلہ ہے یہ. ہمارے اسلام کا پہلا بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یعنی محمد بھی اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول. اللہ ایک ہی ہے. بلکہ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے. توجہ کرو میری بات پر. انبیاء اولیاء کو ماننا بھی ضروری ہے اور یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ان کو بھی پیدا فرمانے والا اور یہ مرتبے دینے والا اللہ ہی ہے. ہاں، اگر ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اللہ سے تو یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ان کو اس منصب پر لانے والا، یہ مرتبہ دینے والا کہ ان کے وسیلے سے دعا قبول ہو، یہ مرتبہ بھی دینے والا اللہ ہی ہے. ایک بات اور سن لو، یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے جس کو جو کچھ دیا، دین کا، دنیا کا، مرتبہ، منصب، دنیا کی دولت، عزت، شہرت، تندرستی، جوانی، بلڈنگ، مکان، حکومت، بادشاہت یا مذہبی منصب ہوں، علم، عمل، تقوی، طہارت، ولایت، قطبیت، بدلیت، فردیت، غوثیت، منصب اتحاد، صحابیت، تابعیت، نبوت، رسالت، محبوبیت، جس کو جو کچھ بھی اس نے دیا وہ صرف اپنے کرم سے عطا کرنا ہے. یہ بھی ضروری ہے، بدلہ نہیں کسی چیز کا، بلکہ صرف کیسے اپنے کرم سے، فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. خود اپنے محبوب سید عالم جو ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر کے ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، جان کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، منبع فیوز و برکات ہیں، حبیب رب العالمین ہیں. خود ان کی شان میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، ہم نے تم کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے. جتنا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے.
جس کا بلکہ یہ مرتبے والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے مرتبے میں نہیں دیکھتے ہیں زیادہ مرتبے، ان کا دھیان ادھر ہوتا ہے کہ اللہ کا احسان مجھ پر اوروں سے زیادہ ہے کہ مجھے مولانا بنا دیا، اوروں کو نہیں بنایا. ہاں ہمیں اوپر بٹھا دیا، انہیں نیچے بٹھا دیا. کس نے بٹھا دیا؟ بولو بولو. ہاں تو ہمیں مغرور نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم اوپر بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، ہم مولانا علامہ ہیں، بلکہ ہم کو اللہ کی عبادت اور زیادہ کرنا چاہیے، اس کا شکر اور زیادہ کرنا چاہیے کہ جو ہمیں دیا وہ اوروں کو نہ دیا، ہمیں اوپر بٹھا دیا، مولانا بنا دیا، امام بنا دیا، مقرر بنا دیا، ہمیں قوم کا پیشوا بنا دیا، مفتی بنا دیا، ولی بنا دیا، پیر بنا دیا. تو اللہ نے بنا دیا تو ہمیں اوروں کے مقابلے میں خدا کا شکر اور زیادہ کرنا چاہیے، اس کی عبادت زیادہ کریں. یہ نہیں کہ ہم تو مولانا علامہ، ہم تو پیر ہیں، پہنچے ہوئے فقیر ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے عبادت. جتنا پہنچا ہوا ہوگا اس کی اور زیادہ عبادت. اعلیٰ حضرت نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی کتاب اعتقاد الاحباب، پیسے لے کے مت آؤ میرے پاس، میری سن لو بس، پیسے کسی کو دینا ہو تو بعد میں دے دیو، مسافر نہیں. اور یہ تم مجھے مت دیو، بلکہ تم اپنی مسجدوں کے اماموں سے اور جو لوگ بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں ان سے کبھی کبھی پیسوں والے مسافر کر لیا کرو. اماموں اور بچوں کو دین سکھانے والے لوگ. ایک بات بتاؤں تمہیں، ہم گھنٹے 2 گھنٹے کو آئیں، دین کا کام، اصلی کام ہم نہیں کر رہے ہیں، دین کا اصلی کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو تم میں رہتے ہیں. تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں، تمہاری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، تمہارے بچوں کو دین سکھاتے ہیں. ان کی فکر کرو. اپنے سنیوں میں یہ بڑی بھول ہو رہی ہے آج کل کہ مقرروں کو، شاعروں کو، پیروں کو تو کر دیا کروڑ پتی. ہاں مقرر، شاعر اور پیر کٹھریے مان کے لے جاتے ہیں ایک ہی دن میں. اور جو 5 ٹائم نماز پڑھا رہے ہیں بیچارے، بچوں کو دین سکھا رہے ہیں، الحمد قل واللہ تحیات یاد کرا رہے ہیں، وضو غسل کے طریقے سکھا رہے ہیں، جنازے کی نماز سکھا رہے ہیں، انہیں کنگال کر رکھا ہے، تنخواہیں صحیح سے نرسن نہیں بن گیا. میری بات پہ عمل کرو گے نہیں؟ اماموں کا خیال رکھو گے؟ بچوں کو دینی تعلیم دینے والوں کا دھیان رکھو گے؟ انشاءاللہ کہو سب. کبھی کبھی ان سے پیسوں والے مسافر کرو گے؟ ہاں کون سا مسافہ؟ ہاں ایک تو ہوتا ہے خالی مسافہ، ایک ہوتا ہے بھرا مسافہ. بہت زمانہ ہو گیا، جلسے میں گئے تھے، مراد آباد ضلع کی بات ہے. وہاں پر جلسے کے بعد میں اعلان ہوا، حضرت آئے ہوئے تھے ایک پیر صاحب کہ حضرت سے مسافہ کر لو. اور اعلان میں یہ بھی کہا انہوں نے کہ لیکن خالی مسافہ مت کریو، بھرا مسافہ کریو. تو میری برابر میں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ بھرا مسافہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ پیسوں والا ہوتا ہے. تو اس دن میں سمجھا کہ ایک بھرا مسافہ ہوتا ہے. وہ تو پیر صاحب سے اعلان ہوا تھا، مگر میں کہہ جا رہا ہوں تم اماموں سے اور جو بچوں کو دین سکھا رہے ہیں ان سے بھرا مسافہ کر دیا کرو کبھی کبھی، جیسا بھی موقع ہو. ٹھیک ہے؟ یاد رکھو گے، بھول جاؤ. تھوڑا سا میرا عمل بھی ہے اس پہ. میں وہی بات کہتا ہوں جو اللہ کے توفیق سے عمل کرتا ہوں. ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اعلیٰ حضرت نے دیکھو ایک بات لکھی، بڑی مزے کی بات ہے، ایمان بالکل تازہ ہو گیا. حضور کی بے پناہ تعریف کی، اعتقاد الاحباب فی الجمیل والآل والاصحاب کتاب پڑھا. اس میں حضور کی بہت تعریفیں کی، آپ کی شان بیان کی. اس کے بعد نوٹ کرو، دیکھو اعلیٰ حضرت کی توحید دیکھو. فرماتے ہیں بہی ہما خدا کے بندے اور اس کے محتاج ہیں. حضور نامائے الہیہ کا جیسا شکر ادا کرنا چاہیے ادا نہ کر سکے،
نہ ادا کر پانا ممکن کہ جو شکر کریں وہ خود نعمت آخر موجب شکر دیگر الی ما نہایت لہ. یعنی حضور بھی اللہ کا جیسا شکر کرنا چاہیے وہ کر نہیں سکے. کیوں کہ جو شکر کریں وہ بھی ایک نعمت ہے. ارے بندہ شکر کر رہا ہے تو اللہ کروا رہا ہے. صرف سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے, اتنے بڑے نبی ہوئے ہیں کہ اللہ نے خود قرآن میں تعریف فرمائی, فرماتا ہے انا وجدناہ صابرا نعم